جی السلام علیکم دوستو، دفتر سے بول رہا ہوں۔ تو یہ جناب دیکھیں دفتر کا ماحول، اور پھر جناب آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے کافی اس طرح کے نا، میرے پاس 4 بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ادھر میری اپنی بلڈنگ ہے، منصف بلڈنگ کے نام سے، الحمدللہ۔ اچھا جی سر جی، خبریں تو بہت ہیں۔ تو چھائی ہوئی خبریں میڈیا پہ تو کرکٹ کی چھائی ہوئی ہیں کہ جناب وزیر اعظم نے استقبال کیا ہے، اتنا بڑا یہ کام ہو گیا ہے، ہم تو حیران ہو رہے تھے۔ کروڑوں روپے کے انعامات مل رہے ہیں۔ تو باقی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کرکٹ تے فٹ بال والا، ہاکی تے فٹ بال والا نو بھی پوچھ لو، وہ بالکل پوچھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ان کو لاڈلا کیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے انڈیا کو شکست دی ہے، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خبر ہے۔ اور یہ ایشین کپ تھا، تو اب یہ ورلڈ کپ کے لیے بھی پر امید ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا۔ اچھا جی، ایک جو بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ادھر، وہ عالیہ نیلم چیف جسٹس نے جو صبح فیصلہ دیا ہے، اس میں کافی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے۔ اس کے اوپر 2-3 بڑے اعتراض ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو کیس ان کے پاس تھا، عالیہ نیلم کے پاس، وہ اس کیس میں سٹے جاری کرتی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے کیا کیا ہے، پورے پنجاب میں سٹے جاری کر دیے۔ پورے پنجاب میں جہاں جہاں کوئی کیس چل رہا تھا ناجائز قبضے کا، ناجائز قبضے کا، جائز کی نہیں بات کر رہا، ناجائز قبضے کا، تو اس کے اوپر انہوں نے سٹے جاری کر دیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سٹے جاری کرتی اپنا جو کیس ان کے پاس تھے وہ۔ جرنل کو تو وہ نہیں نہ کر سکتی تھی، جرنل تو کسی نے اس کو وہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ اعتراض آ رہا ہے لوگوں کا۔ دوسرا آ رہا ہے کہ جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کتنے عرصے بعد ہمارے 9 سال کے، 10 20 سال کے قبضے جناب ہمیں ڈی سی اور اے سی نے چھڑوا کے دیے ہیں۔ صرف قبضے، کیس چل رہے ہیں لیکن ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ کیوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سرکاری وکیل پیش نہیں ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے پیش ہونا تھا، جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے ملک امجد پرویز صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی بیمار ہے، اور کوئی بندہ بھی پیش نہیں ہوا۔ اس وجہ سے بھی وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم غصے میں آئیں کہ جناب وہ بیمار ہے، تو بیمار تو میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے بیڈ پہ جاؤ، بیڈ ریسٹ کرو۔ کہتے مجھے بھی 3 دن کا بیڈ ریسٹ ہے، یہ اس نے عدالت میں کھلا بتایا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کیوں نہیں آیا جی، سرکاری وکیل صاحب کیوں نہیں آئے؟ ان کو بہرحال آج آنا چاہیے تھا، انہیں پتہ تھا اتنا بڑا کیس ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ آپ سر جی اگلا بڑا اعتراض یہ ہے عالیہ نیلم صاحبہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آدھے گھنٹے میں آپ قبضہ دے رہے ہیں نا، تو آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ کا ریونڈ محل بھی آدھے کمرے میں خالی ہو جائے گا، آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گا۔ نہیں، یہ آپ نے غلط کیا میڈم جی، یہ غلط کیا آپ نے۔ یہ کیوں بنی گالا کا نام تو نہیں لیا آپ نے، کسی اور کا تو نام نہیں لیا آپ نے، تو آپ نے مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں ہٹ کیا ہے کہ جناب آپ کا جاتی عمرہ بھی خالی ہو جائے گا، اور ریونڈ آپ کا جاتی عمرہ خالی ہو جائے گا، ریونڈ خالی ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں، اگر یہی قانون رہا تو۔ یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنی ذات کے لیے قانون نہیں بنایا جی، مریم نواز نے عوام کی سہولت کے لیے بنایا ہے، اور اس قانون کے اوپر تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ نے نام لے کے کہہ دیا، وہی ہٹ ہو گیا۔ آپ نے نام لے کے کہا ہے کہ جناب یہ جاتی عمرہ میں بھی لوگ آدھے گھنٹے میں بلڈنگ، کیوں وہ ناجائز ہے؟ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ جاتی عمرہ ناجائز ہے، ریونڈ محل ناجائز ہے؟ ہم ناجائز قبضوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ ناجائز تو بنی گالا والا ثابت ہوا تھا، جس کا ثاقب نثار نے 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے اس کو کہا چلو لیگل ہے بھائی، لیگل ہے۔ تو جاتی عمرہ کا تو کبھی کسی نے ریٹ نہیں کی، کوئی کیس نہیں کیا۔ اس کے اوپر کافی لوگوں کے دل دکھے ہیں، میرے سمیت۔ کیوں جاتی عمرہ کا نام لیا گیا ہے؟ آپ کہتی ٹھیک ہے جی، پنجاب کا آرڈیننس جو جاری ہوا ہے، جو یہ گورنر نے جاری کیا ہے، آرڈیننس جاری کیا ہے، میں اس کو سسپینڈ کر رہی ہوں، تو آگے ریمارکس نہ دیتے۔
آپ کو پتہ ہے ریمارکس کی سارے چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ غلط روایات سب نے ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ صحافی اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک لائن بتا رہے ہیں، جی ہن جناب میڈم نے پانی پیتا ہے تو ہن میڈم نے چاہ پیتی ہے تو ہن میڈم نے اے گال کیتی ہے تو اے گال کیتی ہے۔ یہ نہیں نہ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، جج کو نہیں بولنا چاہیے، اس کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن آپ نے ادھر ایک مریم نواز کے گھر کا نام لے کے آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ اس کے اوپر دل دکھے ہیں لوگوں کے، بہت لوگوں کے دکھے ہیں۔ بھئی کومینٹس کر کے بتاؤ جن جن لوگوں کے دل دکھے ہیں کہ یہ ان کو اسپیشلائزیشن مریم نواز کے اوپر کیوں کیا گیا ہے۔ اچھا قانون مریم نواز لائی ہیں، قبضہ ناجائز قبضے والے کو تو ویسے ہمارا لا بھی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ لا بھی ہے، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2006، وہ بھی 24 گھنٹے میں قبضہ دیتے ہیں۔ تو آپ اس میں مریم، وہ مشرف کا قانون ہے، ادھر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ آتے نہیں ہیں۔ ناجائز قبضہ ہو تو 24 گھنٹے میں پولیس کے ذریعے قبضہ لیا جا سکتا ہے، اور ادھر ڈی سی اور اے سی کو اگر اختیارات یہ دے دیے گئے تھے تو اس کے اوپر اتنا وہ کومینٹس دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ امید ہے اگلی سماعت میں میڈم جو عالیہ نیلم ہے وہ اس کی وضاحت کریں گی، ٹھیک ہے؟ اس سے لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، یہ بتا دینا چاہیے۔ ہم اس میں کوئی کومنٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ نے جاتی عمرہ کا نام لے کے نا، یہ سیاسی پارٹی کو ایک قسم کا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اگلی ویڈیو سر جی یہ ہے کہ سعودی عرب میں عاصم منیر صاحب کو بہت بڑا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کی تقریر کی گونج بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے فیض حمید کا کارنامہ بھی ایک بتائیں گے۔ جو عاصم منیر کی تقریر ہے اس کو ہر بندے نے اپریشیٹ کیا ہے، سوائے عمرانڈوز اور یوتھیوں کے، ہر بندے نے اپریشیٹ کیا ہے نا، کیونکہ انہوں نے اسلامی حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں جنگ انڈیا کے ساتھ جو ہوئی ہے اس میں اللہ کی نصرت تو ہر وقت ہوتی ہے۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے اللہ کی نصرت حاصل ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے تو میں بنا رہا ہوں نا۔ ہمیں ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے کوئی نظر آئے یا نہ آئے، یہی ہے نا۔ آج میں یہ کھڑا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے کھڑا ہوں، میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، میں ختم بھی ہو سکتا ہوں، تو اللہ کی نصرت انہوں نے کہا ہے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں کہ جس کو یوتھیوں کو جناب مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ جناب عاصم منیر نے یہ بڑی جناب نپ تول کے کی ہے، اور یہ علماء کے سامنے انہوں نے تقریر کی ہے، اسلامی حوالوں سے تقریر کی ہے۔ الحمدللہ کوئی آرمی چیف ایسا بھی آیا ہے جو ہر بات کو اسلامی حوالے سے ترجمے کے ساتھ یہ چیز بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب جناب علی، میں یہ آپ سے یہ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ ناجائز جو ہے نا پروپیگنڈا اپنا بند کرو، ناجائز پروپیگنڈا بند کرو۔ عاصم منیر کی تقریر کو 7 سلام ہے، 7 سلام ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی فیض حمید کے گھر سے کیا کیا برآمد ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ ابصار عالم نے ایک پروگرام کیا ہے کہ وہاں جناب ایک بڑی پورا محل تھا، اور محل کی وہ چابیوں سے نہیں کھلتا تھا، وہ ایک ڈائری کا کوڈ نمبر ملانا پڑتا تھا۔ تو وہ کوڈ نمبر بڑا اس سے فیض حمید سے پوچھا گیا، اس نے بتایا۔ اس میں پھر درجنوں کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں زمین سے لے کے آسمان تک الماریاں ہیں، اور وہ پیسوں سے بھری پڑی ہیں، سونے جواہرات سے بھری پڑی ہیں، مکانوں اور دکانوں پلاٹوں کی رجسٹریوں سے بھری پڑی ہیں۔ اوئے ہوئے 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 سر جی، یہ تو قارون کا خزانہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کتنے اربوں ڈالر، یورو، پاؤنڈ وہ ادھر پڑے ہیں۔ سر جی میں تو انہوں کہندا سا نا، عمران خان کے بنی گالا اور زمان پارک کی تلاشی لو، آپ کو زمینوں سے ڈبے ملیں گے ڈالروں کے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جناب علی ابصار عالم نے بڑے معتبر ذرائع سے بتایا ہے کہ اربوں ڈالر ملے ہیں، اربوں روپے کے ہیرے جواہرات ملے ہیں، اربوں روپے کی رجسٹریاں ملی ہیں، اور اربوں روپے کے بڑے بڑے راز ملے ہیں۔ یہ فیض حمید
کا یہ قمر جاوید باجوہ کو کیسے ایکسٹینشن ملی وہ فائل پڑی ہے، وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائل پڑی ہے، جنرل ضیاء الحق کی فائل پڑی ہے، یہ ثاقب ناصور نے جو چندے اکٹھے کیے ہیں ان کی فائلیں پڑی ہیں، وہ بہت جی وہ ڈائری میں سارے کوڈ لگے ہوئے ہیں، وہ الماری کو کوڈ لگاتے ہیں تو الماری کھل جاتی ہے، سم کھل جا۔ تو یہ سر جی بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں، بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کی سزائیں ہوں گی۔ اربوں کھربوں روپے ملے ہیں بھائی، یہ بہت بڑی خبر ہے، اربوں کھربوں روپے ملے ہیں، اربوں کھربوں کے سونا ملا ہے، ہیرے جواہرات ملے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے سر جی عمران نے کہا لٹو تے پھٹو، میں بھی لٹ رہا تے تسی بھی لٹو تے سب کچھ لٹو۔ اس کا سر جی کچا چٹھا باہر نکالیں۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو قانونی ٹی وی پہ یا ابصار اپنے ٹی وی پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بتا رہے، قومی دھارے میں یہ چیزیں لاؤ، یہ حکومت کا کام ہے یہ چیزیں لانے میں، ٹھیک ہے۔ رابطے کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ اس کا جناب علی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔